السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو ایک ایسے شیطانی کھلونے کے بارے میں ہے جو صرف کھلونا نہیں بلکہ شیطانی طاقتوں کا ایک ذریعہ بن گیا ہے۔ لبوبو ڈال ایک ایسا نام جو بچوں کے لیے بنا تھا، لیکن اب یہ کھلونا صرف خوف، بیماری اور منفی اثرات کا سبب بن رہا ہے۔ آخر اس میں کیا بات ہے؟ کیا یہ کوئی بت ہے؟ کیا اس کے ذریعے شیطانی عمل کیا جا رہا ہے؟ آج ہم جانیں گے سب کچھ اسلام کی روشنی میں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل روحانی وظائف۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین، لبوبو ڈال ایک اینیمیشن یا ہارر انسپائرڈ ڈال ہے جس کا چہرہ عجیب، ڈراؤنا اور شیطانی مسکراہٹ دکھاتا ہے۔ یہ ڈال کسی ہارر سٹوری یا ڈیمن بیس اسکرپٹ پر مبنی لگتا ہے، لیکن ایسے لوگ بناتے ہیں جو شیطانی انفلوئنس کو پاپولرائز کرتے ہیں۔ ہر گھر میں معصوم بچوں کے ہاتھ میں آج کل ڈراؤنے کھلونے دیے جا رہے ہیں۔ یہ صرف انٹرٹینمنٹ نہیں بلکہ شیطانی سوچ کا آغاز ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ انسان کو بت پرستی اور خوف میں ڈالا جائے تاکہ وہ اللہ سے دور ہو جائے۔ قرآن میں بت پرستی کو سب سے بڑا ظلم قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 میں ارشاد فرماتا ہے، ان شرک لا ظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سب سے بڑا مشن تھا بت پرستی ختم کرنا۔ اسلام نے ہمیشہ تصویروں، مورتیوں اور ایسے تماشے سے منع کیا جو شرک یا تصویر پرستی کی طرف لے جائے۔ گھر میں ایسے کھلونے رکھنا جن کی صورت انسان سے جن یا جن جیسی ہو، اسلام میں پسندیدہ نہیں قرار دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک سچا واقعہ آپ کو سناؤں گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں لوگ بتوں کی پوجا کیا کرتے۔ آپ علیہ السلام نے ایک دن سب بت توڑ دیے سوائے ایک بڑے کے۔ جب لوگوں نے دیکھا وہ حیران ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اس بڑے بت سے پوچھو اگر یہ بول سکتا ہے۔ انہیں ثابت کرنا تھا کہ یہ بت کچھ نہیں کر سکتے، یہ صرف پتھر ہیں۔ فرعون نے نمرود جیسے لوگ بھی بت پرست تھے، لیکن ان کا انجام کیا ہوا؟ تو آج کے دور میں بت پرستی صرف مورتیوں تک محدود نہیں بلکہ لوگ پیسہ، فیم، سیلیبریٹیز، ہارر کریکٹرز کو پوجنے لگ گئے ہیں۔ لبوبو جیسے ڈالز، اینیمی فگرز اور ہارر ٹوائز کا کلچر بہت بت پرستی کا ماڈرن روپ بن گیا ہے۔ یہ ایک ایموشنل اٹیچمنٹ بن جاتی ہے جو آخرت میں ایمان دونوں کے لیے خطرہ ہے۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین، آپ سب کو وظیفہ اور ہدایت کی دعا کے لیے ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گی، اگر آپ اسے پڑھیں انشاءاللہ ایسی چیزوں سے حفاظت ملے گی۔ اگر آپ کے گھر میں لبوبو ڈال ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے رزق میں کمی ہو رہی ہے، بیماریاں آ رہی ہیں، بچوں میں ضد زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، اور رات کو جب آپ سوتے ہیں تو اچانک سے آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے، دل میں خدشات ہیں، ہر طرف کسی چیز کا سایہ منڈلاتا نظر آ رہا ہے، تو سمجھ جائیے آپ پر بھی شیطانی اثرات اثر انداز ہو رہے ہیں۔ تو جو شیطانی عمل کرنے والے ہیں وہ لبوبو ڈال کے ذریعے آپ کے گھروں میں ایسے شیطانی اثرات چھوڑ رہے ہیں جس کے ذریعے آپ
آپ کے دلوں میں خطرات، آپ کے گھروں میں مشکلیں، رزق میں پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ لہٰذا لبوبو ڈال کو گھر سے نکالنے سے پہلے یہ عمل ضرور کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے آرڈر نہیں کی ہے تو ہرگز مت منگوائیے۔ آپ نے وظیفہ کرنا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ کو آپ نے 100 مرتبہ روزانہ ہر قسم کے شرک اور بت پرستی سے حفاظت اور بری بلاؤں اور چیزوں سے گھر کی حفاظت ہوگی۔ دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم، یا اللہ مجھے اس شرک سے بچا جو میں جانتا بھی نہیں۔ دوستو، بچپن میں دیا گیا ہر چیز فرشتوں یا شیطان کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اپنے گھروں کو، اپنے بچوں کو، اپنی روحانی دنیا کو شیطانی اثرات سے محفوظ بنائیں۔ ایسے کھلونے جن کے پیچھے شرک، خوف یا شیطانیت چھپی ہو، انہیں اپنے گھر سے دور رکھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑ کر انسانیت کو راستہ دکھایا۔ اب آپ کی باری ہے کہ آپ بھی اپنے گھر سے ہر چھپا ہوا بت نکال کر اللہ کا راستہ اختیار کریں۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین، آپ نے یہ عمل ضرور کرنا ہے۔ اگر ابھی تک آپ کے بچوں نے ضد نہیں کی ہے، انہیں یہ ویڈیو سنائیں، ان کو دکھائیں کہ لبوبو ڈال ایک خطرناک کھلونا ہے جو کہ صرف کھلونا نہیں بلکہ شیطان کا پھیلایا ہوا جال ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ کے گھر میں شیطانی اثرات آنا شروع ہو جائیں اور آپ کے گھر میں بے برکتی آئے۔ لہٰذا اگر گھر میں کوئی بت ہے، تصویر ہے، جانور ہے، کتا وغیرہ ہے تو اسے گھر سے باہر کر دیجئے، کیونکہ ایسے میں نہ ہی آپ کی نماز ہوگی اور نہ ہی فرشتے گھر میں آئیں گے۔ لہٰذا آپ کے آمنے سامنے جو بھی کھلونے، بت، تصویریں ہوں ان کو ہٹا دیجئے، اپنے گھر کو پاک صاف رکھیں، اللہ کا ذکر کریں، کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی نماز پڑھنے کی عادت بنائیں، انہیں ہر چیز، بری عادتوں، ہر چیز سے دور رکھیں۔ اگر آپ کا بچہ موبائل فون استعمال کرتا ہے تو وقتاً فوقتاً دیکھتے رہیے کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ کون سی چیزیں دیکھ رہا ہے۔ یہی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں اسلام کی طرف لے جاتی ہیں۔ اپنے بچوں کو اولیاء کرام کے واقعات پڑھائیں، اگر آپ نہیں جانتے خود پہلے پڑھیں، انہیں بھی تعلیم دیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔